اسی طرح سے جتنے لوگ اب 2000 سال پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جہاز کی، جس کو ہم جہاز کہہ رہے ہیں بحری جہاز، اس بحری جہاز کی ساخت کیا ہوگی؟ جیسا آج کا جہاز ہے ایسا جہاز تو نہیں ہوگا۔ اس زمانے کے حساب سے آج سے 2000 سال پرانا جہاز، میں کوشش کر رہا ہوں اس کی امیجز اسکرین پر دکھانے کی کہ 2000 سال پہلے کیسا بحری جہاز لگتا تھا، کیا ہوتا تھا۔ اس کے آپ دیکھیں کہ دائیں بائیں چپو وغیرہ ہوں گے، اس میں غلاموں کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، یا ان کی اپنا فوجی اگر ہوا تو فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی۔ وہ چپو سے کشتی کو آگے کھینچتے تھے اور اس کے اوپر بڑا سا بادبان لگا ہوتا تھا، اس بادبان کے ذریعے وہ اس کی سمت وغیرہ چینج کیا کرتے تھے۔ تو جس نے دیکھا اس ڈویونگ کو یا مناٹی کو، اس نے کس وقت دیکھا؟ پہلے تو یہ معاملہ دیکھیں آپ، دن میں دیکھا، دوپہر میں دیکھا، شام میں دیکھا، رات میں دیکھا۔ رات میں کیا چاندنی رات تھی، 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا تھا، یا اول کا چاند تھا، یعنی یکم سے 13 تاریخ کے درمیان کا ٹائم تھا، یا 15 سے لے کر کے 16 سے لے کر کے اور آخر تک کا ٹائم تھا؟ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ انہوں نے کس عالم میں، کس موقع پر، کس حالت میں یہ دیکھا۔ تو وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اس نے دور سے ہی دیکھا نا، قریب تو نہیں آیا، قریب سے تو اس کی ملاقات نہیں ہوئی، ہیلو السلام علیکم کیسے ہیں آپ، اس طرح سے تو وہ جل پری نے آ کر نہیں ملاقات کی ہوگی نا، وہ اپنا الگ کہیں اس جھلک دیکھی ہوگی۔ کتنی دیر دیکھا؟ ایک یہ بھی سوال ہے کہ اس نے کتنی دیر تک جل پری کو دیکھا، اور کیا ایک جھلک دیکھی اس سے اندازہ لگا لیا؟ تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ڈویونگ کو جل پری کیسے سمجھ لیا، یا مناٹی کو جل پری کیسے سمجھ لیا، یہ ایسے سمجھا جاتا ہے۔ آج کا جہاز، بحری جہاز میں جو ایجادات ہیں، جو سہولیات ہیں، یہ آج سے 2000 سال پہلے تو نہیں ہوں گی۔ کیا خیال آپ کا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے اپنے طور پر، اچھا اب جو چیز میں نے روکی تھی پہلے کہ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے سفر کیا اور اس نے جل پری کا ذکر کیا، میں آپ کو وثوق سے بتاتا ہوں، آپ جا کے ریسرچ کر لیجئے گا، اس وقت تک بھی دوربین ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اچھا جی، دوربین آج تو خیر آپ ٹیلی اسکوپ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، آپ زمین پر بیٹھ کر چاند گرہن، سورج گرہن اور ستاروں کا حال آپ معلوم کر لیتے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں ستاروں کا زمین پر بیٹھ کر، ہے نا ایسی ایجادات۔ جی لیکن جب اس نے 1492 میں امریکہ دریافت کیا تھا تو کرسٹوفر کے پاس بھی دوربین نہیں تھی، کیونکہ دوربین 1600 سمتھنگ میں غالباً 1608 عیسوی میں دوربین ایجاد ہوئی تھی۔ تو 1608 میں جب دوربین ایجاد ہوئی تو 1492 میں تو نہیں ہوگی دوربین نا، کرسٹوفر کے پاس تو دوربین نہیں تھی۔ تو یہ سب اپنی آنکھوں کے حوالے سے دیکھنا ہے، اور یہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک مچھلی کو جل پری بنا دیا، اور چونکہ ایک واقعہ چلا آ رہا تھا سالوں سے، سینہ بہ سینہ داستان گوئی چلی آ رہی تھی، داستان پہ داستان چلی آ رہی تھی، اس میں سب سے سمندر کی حسین مخلوق جل پری ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ آدھا دھڑ اس کا عورت کا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے سوشل میڈیا پر جہاں کوئی خاتون ہو وہاں لائک اور ویوز بہت زیادہ آتے ہیں، مرد کے نہیں آتے ہیں یا کم آتے ہیں۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک بولی ہے۔ تو عورت ہر دور میں عورت کو اٹریکشن ملتی رہی ہے۔ تو اب وہ بیچارے ملاح جو اپنے اپنے گھروں سے، ایک اور چیز غور کریں کہ جب وہ مہینوں، دیکھیے آج بھی ہمارے جو سیمنز ہیں، ہمارے جو اتنے ترقی یافتہ بحری جہاز ہیں، اس پر جو سیمنٹ کام کرتے ہیں، تو مہینوں اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں، کبھی ایک ملک جاتے ہیں، پھر دوسرے ملک، پھر تیسرے ملک، پھر کبھی وہاں سے کہیں سے، بلکہ کئی ایک سیمنز تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو فار ایگزامپل جیسے میرے ایک دوست ہیں وہ سیمین ہیں، تو وہ جب ان کی
چھٹی کا ٹائم آتا ہے، جو بھی ان کے 6 ماہ 8 ماہ سمندر میں گزارنے کے بعد جو آتا ہوگا، تو وہ جب چھٹی پر آتے ہیں تو کبھی وہ سنگاپور سے آتے ہیں، کبھی وہ سنگاپور کے کوئی ساحل پہ ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ سنگاپور کا ساحل ہے یا نہیں ہے، ابھی میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی ہے. تو وہ کبھی فلاں ملک کے ساحل پر ہوتے ہیں، کبھی فلاں ملک کے ساحل پر ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ایئر ٹکٹ لے کر کے وہ اپنا بائی ایئر پاکستان آتے ہیں. تو جب آپ اتنے سال اپنے گھروں سے دور رہیں گے، جب آپ واپس گھر آئیں گے تو ان داستانوں میں کچھ نہ کچھ رنگینیاں تو پیدا کرنی ہوں گی نا. تو اس رنگینی کو پیدا کرنے کے لیے پھر جل پری کا ذکر بھی آئے گا. ہو سکتا ہے وہ وہاں خوابوں میں تصور میں بھی جل پریاں دیکھتے ہوں یا کوئی اور مخلوق دیکھتے ہوں. تو یہ ہے جل پری کی حقیقت. جل پری از نتھنگ، کوئی اس کا وجود نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا، ہم لوگ آف دی ریکارڈنگ جو بات کر رہے تھے کہ ایک پروگرام میں ہم نے سنا کہ کسی خاتون نے کسی صاحب کو بتایا، پھر ان صاحب نے اسٹوری ٹیلنگ میں بتایا کہ 2 صاحبان نے کرونا کے دوران میں یہ دیکھا کہ جل پری، یہ 2 دریا کے سمندر کے کنارے کوئی 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے رات میں، تو انہوں نے کہیں دور سے جل پری دیکھی. چلیے سمجھ میں آتا ہے، بات وہی آ جاتی ہے کہ دور سے انہوں نے دیکھا. ہو سکتا ہے ان کو جل پری کا مشاہبت لگی ہو یا کوئی بات ایسی چل رہی ہو تو ان کا خیال جل پری کی طرف چلا گیا ہو اور ان کو کوئی ایسی چیز نظر آئی ہو جس کو وہ جل پری سمجھے ہوں. لیکن اسی میں ایک اور واقعہ بتایا گیا تھا، کوئی شاید نانا نواسے کا، کہ نانا جان نے آواز سنی، پھر وہ دیکھا کہ پتھروں میں کوئی جل پری پھنسی ہوئی تھی، اس کو اس نے جناب دھکا مار کے اور کھینچ کے. تب ایک بھائی آپ ذرا غور تو کریں، اس کا وزن کتنا ہوگا، آپ اس کو کیسے اٹھا کر کے پتھروں پر، دیکھیں ذرا غور کیجئے. یہ واقعات بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، پریکٹیکل تو کریں، پریکٹیکل سوچیں تو صحیح کہ ساحلی سمندر پر جو پتھر ہوتے ہیں ان پتھروں پہ کہیں وہ پھنس گئی جل پری نانا کے، تو وہ نواسے صاحب، یہ انہوں نے اٹھا کر کے، جناب نواسے صاحب تو دیکھتے رہے لیکن نانا نے ان کو باقاعدہ اٹھا کر کے، اور کیسے، وہ کوئی کلو 2 کلو کی مچھلی تھی، ایسا تو نہیں ہوتا. تو ٹھیک ٹھاک وزندار چیز ہوتی ہے جس کو جل پری سمجھا جاتا ہے، وہ بھی جل پری کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. انہوں نے اٹھا کے اس کو دریا میں ڈال دیا، پھر وہ سمندر میں ڈال دیا، پھر وہ پانی میں چلی گئی، پھر اس نے منہ اوپر کیا، پھر اس نے گانے گنگنانے جیسی کوئی بات کی، اور نانا ان کے مسحور ہو گئے، نانا ان کے اس پر فریفتہ ہو گئے یا جو بھی. اس دن کے بعد سے وہ نانا صاحب سمندر پہ چلے جاتے، صبح سے شام تک کاروبار کام کاج سب اس نے چھوڑ دیا. اب آپ ذرا غور کریں، کیا آپ نے وہ کہانی سنی تھی نا؟ یاد ہے آپ کو؟ ابھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. اچھا چلیے، تو وہ نانا جان نے پھر آخر میں وہیں سمندر کے کنارے اپنی جان دے دی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نانا جان کا بھی دماغی توازن خراب ہو گیا؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ، میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو حقائق کی طرف لے جا رہا ہوں. نانا جان اگر اس کی آواز سے مسحور ہو کر اور اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے، یہ تو اس کہانی میں بھی بتایا گیا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پاگل پن میں، آپ جس کو کہتے ہیں، دیکھیں پاگل پن کے بھی بہت سارے اسٹیجز ہوتے ہیں. آپ ذرا غور کریں 2 منٹ کے لیے، ہم جل پری کو چھوڑ کر برین میں آ جاتے ہیں. ہمارے کراچی کے ایک بہت ہی بڑے پائے کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر جنید اشرف، مجھے کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا، ان سے بات کرنے کا، ان سے سوال جواب کرنے کا. تو ڈاکٹر جنید اشرف سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی جس سے میں نے سبق حاصل کیا، ایک لیسن لیا کہ دماغ کا عمل دخل کتنا ہوتا ہے. آپ کی ہر چیز میں دماغ کا عمل دخل ہوتا ہے. آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اس میں دماغ کا عمل دخل ہوتا ہے. ورنہ آپ کسی کومے والے کو چائے پلا سکتے ہیں؟ کسی پاگل آدمی کو آپ چائے دیں گے تو وہ کیا اس طرح سے چائے پی لے گا جیسے آپ چائے پیتے ہیں؟ وہ کیوں گرائے گا؟ تو شاید پی رہا ہوگا تو آدھی منہ میں جا رہی ہوگی، آدھی نیچے گر رہی ہوگی، یا ہو سکتا ہے منہ تک لے جاتے وہ گلاس کو لڑکا دے، پانی گر جائے یا چائے گر جائے.
اس کو دماغ کنٹرول کرتا ہے. تو جب آپ جیسے فرض کریں ایک ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیبل پہ چائے کا کپ رکھا ہے, گرما گرم کافی کا, چائے کا, وہ آپ وہاں سے مگ اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں. اس کے بھی مختلف اسٹیجز ہیں. آپ ذرا تصور میں کریں نا, اپنے کپ کو ٹیبل سے اٹھائیں اور اس کو مختلف ڈائریکشن سے ہوتے ہوئے منہ تک لے جائیں. کیا آپ چنے کی طرح سے وہ ٹیبل پہ پڑے پڑے ایک چنا آپ اپنے منہ میں ڈالیں ٹڑک تو وہ بھی نہیں جائے گا شاید. 4 دانے چنے کے آپ وہیں ٹیبل پہ ہاتھ رکھے رکھے اپنے منہ کی طرف اٹھا لیں تو شاید اس میں سے ایک آدھ چلا جائے, 2-3 ادھر میں چلے جائیں گے. تو چائے کا گھونٹ یا کافی کا گھونٹ کیا منہ میں جائے گا؟ نہیں. آپ اٹھا کر منہ میں لے کر جائیں گے تو اس کے مختلف مراحل ہے. یہ آپ کے دماغ کا ٹھوس ہونا, حاضر ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ سیدھا سیدھا اس کپ کو اٹھا کر مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اپنے منہ تک لے گئے, اپنے منہ تک لے گئے. اس کے بعد اس کی گرمی ہے نا, گرم چائے پی جاتی ہے نا بھائی, کافی گرم ہی پی جاتی ہے, ٹھنڈی تو نہیں پی جاتی ہے. کیا وہ کافی آپ اپنے جسم پہ انڈیل سکتے ہیں گرم؟ نہیں. تو آپ زبان میں منہ میں انڈیل سکتے ہیں؟ نہیں. پھر ہم سپ سپ کر کے پیتے ہیں. تو اس میں سے ایک سپ کھینچنا, اپنے منہ میں لینا, یہ بھی آپ کے دماغ کا عمل دخل ہے. جی بالکل, اس بات سے تم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ ہماری باڈی کا ہر کام, چلنا پھرنا, اٹھنا پینا کھانا سب دماغ کرتا ہے. اب ہم یہ جنید اشرف صاحب نے مجھے سکھایا کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے جو میں نے ابھی بیان کی. تو وہ نانا صاحب جو اس کے سحر میں ڈوب گئے تھے, مسحور ہو گئے تھے بقول ان کے جل پری کے, اور ایسا ہوتا ہے کہ جو جل پری کی آواز سن لیتا ہے, یہ بھی ایک داستانوں میں ہے کہ جو جل پری کی آواز ایک دفعہ سن لیتا ہے یا اس کا گانا سن لیتا ہے, وہ بھی پھر بس اسی دھن میں کھو جاتا ہے, وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. اگر میں بیچ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جی جی, میرے خیال سے یہ سائرن کے بارے میں تھا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سائرن کے بارے میں تھا؟ ہاں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سائرن بھی تو اسی خاندان کی بتائی جاتی تھی, لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ جل پری بات ادھر ہی آ گئی. اگین جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جل پری آدھی خاتون آدھی مچھلی. سائرن, جی ہاں, سائرن بھی ایک مخلوق داستانی ہے, وہ بھی حقیقت نہیں ہے. اور یہ ہومر ہے. ہومر ایک آپ اس کو شاعر کہہ لیں, وہ شاعری میں داستان گوئی کرتا تھا, بہت اس کی نظمیں وغیرہ اور شاعری ہے, اور اس نے یہ پرانے یونانی اساطیر میں آتا ہے, اور یہ یونانی کی بہت پرانی تاریخ ہے جس میں یہ لوگ سائرن کا ذکر کرتے ہیں. سائرن کو بھی کیا دکھایا گیا کہ آدھی خاتون آدھی پرندہ, یہاں بھی مرد نہیں ہے. ہاں البتہ پھر اس کے بعد جو اس پہ فلمیں وغیرہ بنی ہیں تو کسی جدت پیدا کرنے والے نے, کسی مطلب ہے کہ وکھرے ٹائپ کے ہدایت کار نے, بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی وکھرے ٹائپ کے ڈائریکٹر نے پھر اس کو کافی طویل القامت سائرن بھی دکھایا ہے فلموں میں, اور اس کا قد بھی تقریباً 12-15 فٹ کا قد دکھایا ہے, اور اس کو بڑا طاقتور دکھایا ہے, لیکن یہ بعد میں جدت پیدا کرنے کے لیے. لیکن یہ بعد میں جدت پیدا کرنے کے لیے, ورنہ تو کہانی ایک ہی گھسی پٹی لکیر پہ لکیر کا فقیر والا حساب تھا. گھسی پٹی طور پہ کہانی چل رہی تھی کہ سائرن بھی, سائرنس جس کو آپ کہتے ہیں, اس کو بھی آدھا پرندہ آدھی عورت. دیکھیے ظلم, دیکھیے آپ, آدھا پرندہ آدھا, اور آدھا عورت نہیں, آدھی عورت. یہ تو ویسے غلط بات ہے دیکھا جائے تو دیکھیں نا, ہم نے کہاں کہاں خواتین کو یعنی کہ انوالو کر دیا ہے
صرف کہنا چاہیے کہ ویوز حاصل کرنے کے لیے. اچھا نہیں، میں غلط رخ پہ چلا گیا. سوشل میڈیا میرے ذہن میں آ گیا، لوگوں کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے. بس یہ زمانہ ہی ایسا ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. یہ کیا ہے سائرن؟ اچھا، میں بات کر رہا تھا نانا کی. تو وہ نانا جنہوں نے جل پری کی جان بچا کر پانی میں چھوڑا تھا، وہ نانا پھر اس کے بعد مخبوط الحواس ہو گئے، کام کاج چھوڑ دیا. وہ گھر سے نکلتے صبح اور رات تک وہ دریا کے سمندر کے کنارے بیٹھے رہتے اور سمندر کو گھورتے رہتے. اس ٹائم ان کا کوئی دماغی توازن بگڑنے کا بھی تو چانس ہو سکتا ہے. ہم نے کہانی اس سے ملا دی، جل پری سے. کوئی ایک بغیر جل پری کو دیکھے بھی تو پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں. سارے پاگل جو ہے انہوں نے جل پری کو تھوڑی دیکھا ہے. آپ جا کر کے نیورولوجسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہے اس کے پاگل ہونے کی. تو نانا، اچھا دیکھیے اس میں چند چیزیں میں نے نوٹ کی. نانا صبح گھر سے نکلتے تھے، سمندر پہ چلے جاتے تھے، سمندر پہ بیٹھے رہتے تھے صبح سے شام تک، رات تک. پھر وہ وہاں سے چلتے تھے، اپنے گھر آ جاتے تھے رات کو. پاگل آدمی ایسا نہیں کرتا ہے. صبح گھر سے نکلے، سمندر چلا گیا، سمندر سے نکلا، اٹھا رات کو، اپنے گھر چلا گیا. اچھا چلیے، ہو سکتا ہے ان کو کپڑے وغیرہ ہفتے 15 دن مہینہ نہیں بدلتے ہوں گے، لیکن لوگ تو ان کے جو لواحقین تھے وہ تو ان کو ہر دوسرے تیسرے دن کپڑے بدلوا دیتے ہوں گے نا، کپڑے چینج کر لیتے ہوں گے. تو وہ کپڑے جو چینج کر کے ان کو بھیجتے تھے تو وہ وہی کپڑے پہن کر سمندر پہ چلے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے. کبھی راستے میں کپڑے نہیں پھاڑتے تھے، کپڑے اتار کر نہیں پھینک دیتے تھے. کسی دن ایسا نہیں ہوا کہ قمیض اتار کر پھینک دی ہو، واپسی میں ان کی قمیضیں نہ مل رہی ہو. نہیں، وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ جاتے تھے، ساز و سامان کے ساتھ آتے تھے. تو یہ پاگل پن کا کون سا طریقہ ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مختلف اسٹیجز پر آپ کا دماغ کام کرتا ہے اور مختلف اسٹیجز پر کام نہیں کرتا ہے. تو آپ دیکھیں نا، اپنے دماغ کو آپریٹ کرتے ہوئے ایک، جیسے میں نے ابھی چائے اور کافی کی مثال دی، ایک شربت کا گلاس اٹھا کے گھٹاگھٹ گھٹاگھٹ پی جاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں. وہ بھی تو آپ کا دماغ آپ کو ہدایت دیتا ہے نا کہ بھائی اٹس ناٹ ہاٹ، اٹس کولڈ. تو یہ ٹھنڈا ہے، آپ اس کو گھٹاگھٹ پی جائیں. آپ پی جاتے ہیں. تو نانا جان بھی گھر سے سمندر کا راستہ یاد رکھتے تھے، سمندر سے گھر کا راستہ یاد رکھتے تھے. پھر وہ ٹھیک ہے کھانا وانا کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے اس کو ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر سارا دن سمندر پہ ہوتے ہوں گے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور بھی بہت سارے مجھے خیالات آئے ہیں، لیکن میں اس کو ابھی محفوظ ہی رکھ لیتا ہوں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جل پری کو دیکھ کے مخبوط الحواس ہو گئے یا وہ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. نو 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 نو، ایسا نہیں ہے. کوئی اور وجوہات بھی ہوں گی. یا تو یہ بظاہر اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے بھی یہ واقعہ گھڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو در حقیقت بھی کہہ لیں تو ہمارے علاقے میں جل پری ہو سکتا ہے. اگین جل پری ٹائپ کی کوئی چیز ہمارے یہاں بھی ہو، لیکن جل پری کا جب کوئی وجود ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آئے؟ وہ جل پری وہاں ان کو کیسے ملی؟ کنکلوژن میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں، کنکلوژن ہی ہے، یہ پارٹ 2 چل رہا ہے جل پری کے بارے میں. تو اب ایک چیز دیکھیں، ہم 2-3 ایپیسوڈ اور بھی ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ہے میرے پاس مواد. لیکن جب ایک چیز ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، بس صرف کہانیوں میں اور داستانوں میں چلتی ہے، تو اب اس پر کیا ہم بیان کریں اور کتنا بولتے جائیں. داستانوں کا ایک حصہ ہے. لیکن اس بارے میں آخر میں ایک چیز کہوں گا کہ جل پری نہیں ہے تو نہیں ہے. اب اس کو آپ ایشیا میں جل پری کہہ لیں، یورپ میں آپ اس کو مرمیڈ کہہ لیں، یونانی میں بھی میرے نام اس ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ہاں اس کو سیرن یا سیرن کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک جل پری کی شکل بتائی جاتی ہے، لیکن اس کی 2 چیزیں ہیں. اس پر چلے ہم ایک اور ایپیسوڈ آخر میں کر لیں گے، لیکن جل پری کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلا ایک ایپیسوڈ ہم بنائیں گے سیرن یا سائرن پر. تو اس کو یہ ہے، آخر میں یہ کہوں گا ایک چیز اور آپ کو کہ جل پری تو نہیں ہے، لیکن جل پری کی داستان ہزاروں سال سے چل رہی ہے. ایک چیز غور کیجئے گا، کسی بھی داستان میں جو اس کی نقشہ بازی کی جائے گی، اس کا نقشہ کھینچا جائے گا جل پری کا، اس میں جوان جل پری ہوگی، خوبصورت جل پری ہوگی، دوشیزہ جل پری ہوگی. آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ یہ معمر جل پری ہے
یہ ادھیڑ جل پری ہے، یہ جوان جل پری ہے۔ اور میں نے پہلا سوال بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر جل پری ہے تو جل پری کا والد کون ہے، جل پری کا بھائی بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، اس کا شوہر بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، جل پریاں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ اگر کوئی باخبر آدمی میری معلومات میں اضافہ کرے اور اس کے مذکر کو کیا کہیں گے یہ مجھے بتائے تو میں اس کا مشکور رہوں گا۔ آپ ایسا کرتے ہیں، یہ دوسرا پارٹ ہم یہاں پر روک ختم کرتے ہیں، تیسرا پارٹ اسی کا کنٹینیو ہم کریں گے سائرن کا۔ تو برائے مہربانی آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آپ تیسرا پارٹ بھی میرا سنیے گا۔ یہ دو پارٹ تو میں نے کیے ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2 جل پری پر، تیسرا پارٹ اسی کی ایک شاخ ہے۔ بہت سارے داستانوں میں جل پری کا دوسرا پارٹ کہا جاتا ہے، بہت سارے داستانوں میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا اپنے تیسرے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے آپ ویٹ کیجئے تیسرے پارٹ۔